درجہ ولایت کیا ہے؟ درجہ ولایت کا راستہ اور روشنی کیا ہے؟ درجہ ولایت تک پہنچنے کے لیے، حقیقت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے اور حق و حق کے کار کی پہچان کے سفر میں کامیابی کے لیے انسان کو کن مصائب اور کن امتحانات سے لازمی گزرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف فتوح الغیب یعنی دا ریولیشنز آف دا انسین کے ڈسکلوجر نمبر 40 میں بیان کرتے ہیں، جب تک تو مکمل طور پر شریعت کا متبع اور نفس امارہ کی پیروی سے آزاد نہ ہو جائے، اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہونے کی خواہش نہ کر۔ اتباع شریعت کے معنی ہے کہ تیرے تمام اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کے امر نواہی کے مطابق ہوں۔ تیرا سننا، دیکھنا، بولنا، پکڑنا، چلنا، سونا، جاگنا، الغرض تمام اعمال رضائے الہی کے تحت ہوں اور خدمت دین و نعمت کے لیے ہوں۔ تیرے جسمانی حوائج تو تیرے لیے تیرے پروردگار سے حجاب و بعات کا باعث ہیں، جب تک تو اصلاح باطن اور تزکیہ روح سے روح خالص نہ بن جائے اور جسمانی قدورتوں سے مبرا نہ ہو، تجھے قرب خداوندی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تو ریاضت و مجاہدہ سے روح خالص بن جائے گا اور ہر لمحہ ذکر الہی کا التزام کرے گا تو تجھ پر اسرار الہی منکشف ہوں گے اور کائنات کی حکمتیں تجھ پر بے نقاب ہونے لگیں گی۔ یہ فنا فی الذات ہونے کا رتبہ ہے، جہاں تو کشت و سرور باطن میں محو ہو کر عالم سفلا سے بے تعلق ہو جائے گا اور تمام اشیاء کو دیدار الہی اور جلوہ جہان خداوندی کے لیے حجاب سمجھے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی مشقت اور ریاضت پا لینے کے بعد فرمایا، بلا شبہ یہ تمام اصنام وجہ شرک ہونے کے باعث میرے دشمن ہیں، لیکن رب واحد میرے رہنما ہیں۔ انہوں نے بتوں کے متعلق یہ فرمایا، لیکن تو بھی اپنے خواہشات نفسانی اور وجہ غفلت و مسیت مخلوقات کو اصنام سمجھتے ہوئے ان کے متعلق یہ کہہ اور ان کی فرما برداری سے اجتناب کر۔ اس وقت علوم لدینہ اور اسرار الہی یعنی وزڈم اور لائٹ اور اسپرچول اویکننگ تجھ پر منکشف کیے جائیں گے اور تجھے حریم کبریا اور رازدار بنایا جائے گا۔ پھر اس رتبہ ولایت پر تکوین یعنی عجائب و غرائب اشیاء کو ظہور میں اور حرکت اعداد کی قوت و صلاحیت تجھے عطا فرمائی جائے گی۔ اس رتبہ ولایت پر تو محسوس کرے گا کہ گویا تو ایک معنوی اور روحانی و باطنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور تیرا کل وجود قدرت الہی کا مظہر بن چکا ہے۔ پھر تو حسب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حواس کا حامل ہو جائے گا اور اسی کے رابطے سے بولے گا، اسی سے سنے گا، اسی سے دیکھے گا، اسی سے پکڑے گا، اسی سے چلے گا، اسی سے سمجھے گا، اسی سے آرام و اطمینان پائے گا۔ اوامر و نواہی کے پیروی اختیار کرتے ہوئے اور حدود شرع کی حفاظت کرتے ہوئے تو غیر اللہ کو موجود نہ دیکھے گا۔ بس مذکورہ رتبہ ولایت کو پانے کے لیے
اتباع نفس، فسق و فجور اور لغویات سے پرہیز کرتے ہوئے توحید و اخلاص کے ساتھ شریعت کی پیروی کر، اور یاد رکھ کہ جس حقیقت اور طریقت کی شرع تائید و توثیق نہ کرے اور اسے جائز نہ ٹھہرائے وہ صریحاً کفر و الحاد ہے۔